سلجھا چکا میں میرے مولا مجھے صاحب جنون کر۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستو، خرد کیا ہے؟ خرد سے مراد عقل ہے، اور عقل تو نعمت کبریٰ ہے۔ لیکن عقل کو اگر ایمان نصیب نہ ہو تو عقل بھی گمراہی کا ذریعہ بن جاتا ہے، اس لیے کہ خرد اور عقل ہمیشہ ظاہری چیزوں کو دیکھتا ہے اور اسی میں کھو جاتا ہے۔ عقل ہمیشہ وسائل کو دیکھتا ہے اور وسائل پر اعتماد بھی کرتا ہے، اور اسی اعداد و شمار کے نتیجے میں نتائج بھی اخذ کرتا ہے۔ کل ہی کی بات ہے اور آپ کے سامنے ہے کہ ہمارے پڑوس میں ایک قوت جس نے چند گھنٹوں کے اندر چیکوسلواکیہ، ہنگری اور پولینڈ پر قبضہ کیا تھا، اور دنیا کے 35% علاقے پر اس کا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ وہی قوت ٹینکوں پر بیٹھ کر جب کابل پر انہوں نے یلغار کی تو پولینڈ اور ہنگری کی طرح کچھ عقل اور خرد والوں نے افغانیوں کو مشورہ دیا تھا کہ یہ سرخ ریچھ اور سرخ پوچھ ایک ایسی قوت ہے کہ جہاں داخل ہو جاتی ہے وہاں سے پیچھے نہیں ہٹتی، اس لیے ان سے مصالحت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ کچھ بزرگوں نے کہا کہ اگر ہمارے مدارس محفوظ ہو اور افغانستان کے اندر مساجد محفوظ ہو تو رہنے دیا جائے، لیکن کابل یونیورسٹی کے اندر ایمانی غیرت جاگ اٹھی اور خالی ہاتھ سرداروں نے نہیں، وہاں کے وڈیروں نے نہیں، کابل کے جاگیرداروں نے نہیں، جرگے میں شامل ملکوں نے نہیں، خالی ہاتھ طلباء نے روس جیسی سپر طاقت کو چیلنج کیا اور زمانے نے اس بات کو ثابت کیا کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ اور جب تک افغان قوم کلمے کے خاطر لڑتی رہی تو ان کے قدم آگے بڑھتے رہے، اور خالی ہاتھ افغانیوں کے مکے نے اس کو ایسا مکہ دیا کہ روس کہا گیا، اس کا نقشہ ہی دنیا کے نقشے سے اس کا نام اور نشان ہی مٹ گیا۔ اور آج کچھ عقل والے، خرد والے، اعداد اور شمار پر اعتماد کرنے والے، ٹینک اور جہازوں سے ڈرنے والے، ظاہری چمک اور دھمک سے متاثر ہونے والے ہمیں بھی مشورہ دے رہے ہیں کہ ہندوستان سے لڑنے کی بات چھوڑ دے، ان سے معاہدے ہونے چاہیے،
ان سے تعلقات بڑھنی چاہیے. تحریک اسلامی کو امریکہ جیسی بڑی قوت کو چیلنج نہیں کرنے چاہیے. پوری دنیا میں اس کا طوطا بولتا ہے, اس کا اڈر چلتا ہے, پوری دنیا اس کا مقروض ہے. لیکن نہیں, یہ عقل ہے جو ماحول کو دیکھ کر اثر لیتا ہے. لیکن جنون, عشق, محبت یہ ماحول پر اثر انداز ہو جاتا ہے. عقل تو فاصلے ناپتا ہے اور منزل کا تعین کرتا ہے, وقتی طور پر نفع اور نقصان کو دیکھتا ہے. اگر غلبے کا یقین ہو جائے تو ساتھ چلتا ہے, شریک سفر ہو جاتا ہے, اور اگر یہ یقین نہ ہو تو راستے ہی سے واپس گھر آتا ہے اور سفر کو ادھورا چھوڑتا ہے. قرآن نے فرمایا ہے کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ. جب مومن ان سے ملتے ہیں تو اعتراف کرتے ہیں, اعلان کرتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لا چکے ہیں, ہم تو ایمان والے ہیں. لیکن جب اپنی شیاطین سے ملتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کے ساتھی ہیں, پکے پکے ساتھی ہیں, اور ان کے ساتھ ان کے مجلس میں اگر بیٹھتے ہیں تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں. اس لیے اقبال نے کہہ دیا ہے کہ خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. میرے دوستو, اور یہ جنون کیا ہے جس کے لیے آپ دعا کرتے ہیں کہ میرے مولا مجھے صاحب جنون کر. عشق کیا ہے,